شیخ صاحب یہ حجیت حدیث کے حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں چونکہ ایک مفتی کی شکل میں اس طرح آج کل بہت سارے فتنے برپا ہوئے ہیں جو انکار حدیث کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جیسے عمر عائشہ رضی اللہ عنہ پر اختلاف ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کو کیا ہمارے محترم بھائی نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ بعض علاقوں میں انکار حدیث کا فتنہ عام ہے، استخفاف حدیث کا فتنہ عام ہے، زوروں پر ہے. میرے عزیزو، اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت سنت کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں الحمدللہ. بس ہمیں عملی میدان میں آنا ہے. مثلا جس خطہ میں بھی یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے اسی زبان میں مثبت انداز میں دلال و براہین سے پر ہمیں کتابیں ادھر لاج کرنی چاہیے، کتابیں شائع کرنی چاہیے. اور وہ جو باطل اعتراض کرتے ہیں، کمزور اعتراض، ان کا ہمیں دندان شکن جواب دینا چاہیے. اگر ان کے کوئی اعتراضات ہمیں اردو میں یا عربی میں مہیا کر دیے جائیں تو انشاءاللہ میرے لیے اعزاز ہوگا، میں کتابی شکل میں آپ تک میں لے کر پہنچا سکتا ہوں. حدیث کی حجیت پر ہمارا ایسے ہی ایمان ہے جیسے قرآن کریم کی حجیت پر ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے، وحی ہے. ہمارا ایمان ہے حدیث، سبحان اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وحی ہے، یہ برہان ہے، یہ حجت ہے، دلیل ہے. جیسے قرآن وحی ہے ویسے حدیث وحی ہے. سمجھانے کے لیے میں نقطہ سب بتاتا ہوں. ہمیں حدیث نے ہی بتایا کہ لوگوں یہ قرآن ہے. ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ ہمیں حدیث نے ہی بتایا کہ یہ قرآن ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث نازل کیا گیا ہے. ہمارا ایمان ہے جس طرح جبریل امین علیہ السلام قرآن وہی لے کر آتے تھے، بعین ہی حدیث بھی وہی لے کر آتے تھے. یعنی قرآن کریم بڑا پڑا ہے حجیت حدیث پر. فضیلت الشیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی اسی مسئلہ پر. وہ احمد پورہ دارالسلام نے اس کو شائع کیا. اس طرح فضیلت الشیخ المؤرخ صفی الرحمن المبارک فوری رحمہ اللہ کی بھی اس مسئلہ پر مستقل کتاب ہے. یعنی اب الحمدللہ ایک ایک منکرین حدیث پر 10 کتابیں مطبوع ہیں. ہم ان کتابوں کو خریدیں، خود پڑھیں اور اپنے علاقہ میں ان کو عام کریں تاکہ ہماری زندگی میں کم از کم انکار حدیث کا کوئی شعبہ نہ رہے. مختصر یہی جواب ہے. بارک اللہ.